الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد۔ آج علم صرف عربی کی ابتدائی تدریس کے متعلق چند باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں مدارس میں جب طالب علم ابتدا میں صرف شروع کرتا ہے تو وہ اس فن سے گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ ذہنی طور پہ پہلے سے اسے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ مجھے صرف نہیں آئے گی، میں صرف نہیں سیکھ سکوں گا۔ اس کی ساری طالب علمانہ زندگی اسی میں گزرتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عربی علوم و فنون میں طالب علم آگے نہیں بڑھ سکتا، چلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے جب طالب علم آپ کے پاس آئے تو سب سے پہلے عربی علوم و فنون اور خاص کر صرف کے متعلق جو اسے پریشانی اور گھبراہٹ ہے اس کو دور کیا جائے۔ مثلاً ایک بچہ آپ کے پاس ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ اب ناظرہ قرآن مجید کی تدریس میں آپ نے اسے ایک ورقہ پڑھانا ہے مفردات والا، پھر قاعدہ پڑھانا ہے مرکبات سے، پھر سپارہ، پھر قرآن مجید۔ اور اگر قاعدہ آپ قرآن مجید کی جلد کے ساتھ ہی نتھی کروا کے اسے دے دیں کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے تو پہلے دن وہ گھبرا جائے گا، اتنی بڑی کتاب میں کیسے پڑھوں گا۔ جب ایک ورقہ مفردات والا آپ اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے کوئی تھوڑی سی چیز پڑھنی ہے، رفتہ رفتہ وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب صرف کا طالب علم آپ کے پاس آیا ہے تو پہلے دن ہی آپ اسے قانونچہ سے، ارشاد الصرف سے یا اور کسی بڑی کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں تو اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، گردانوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ طالب علم کی گھبراہٹ اور اس پہ جو بوجھ ہے وہ دو چیزوں سے دور ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ابتدا بالکل کسی مختصر چیز سے کی جائے، دوسرا یہ کہ جتنا تھوڑا سا اس نے پڑھا ہے اس کی مشق کروائی جائے اس سے، اور اس کے مزید امثلہ سے اس کے جو ذہنی سطح ہے، جو اس کی معلومات ہے، اس کو بڑھایا جائے۔ اس طرح اس کی گھبراہٹ دور ہوگی اور اس میں چلنے کا حوصلہ ہوگا۔ ہمارے ہاں جب طالب علم پہلے دن پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اسے ہم یہ قاعدہ دیتے ہیں۔ یہ ایک ورقہ ہے، اسے ہم نے 2 ورقہ یعنی 4 صفحے بنا لی ہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ صرف ہے، بس یہی پڑھنی ہے تو نے۔ بچہ پوچھتا اور کچھ بھی نہیں؟ بالکل کچھ بھی نہیں، اور اس میں سے بھی یہ 4 صفحے ہیں، 3 صفحے آپ نے یاد کرنے اور ساری عمر اتنا ہی یاد کرنا اور کچھ بھی نہیں یاد کرنا، اسی سے سارا کام لینا ہے۔ اب یہ پہلے دن بچے کے ذہن سے بوجھ اتر جاتا ہے کہ میں نے کوئی لمبی چوڑی چیز پڑھنی ہے۔ دوسرا یہ، اب اگلی بات کا تعلق تدریس کے ساتھ، مدرس کے ساتھ ہے کہ ہم نے اسے سکھانا کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ جو طریقہ تدریس میں پیش کر رہا ہوں اس کا مقصد تیار عربی سے روشناس کرانا ہے۔ مثلا قرآن مجید تیار عربی ہے، ہمیں کوئی صیغہ بنانا نہیں پڑتا، کسی مادہ سے چل کے سفر کر کے مجرد سے مزید سے پھر اس کے مزید ابواب، یہ سفر اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں
تیار عربی ہمیں ملتی ہے، چاہے مجرد ہو چاہے مزید ہو، اور چاہے کسی بھی گردان کا صیغہ ہو۔ اسی طرح حدیث ہے، فقہ ہے، عربی ادب ہے، نظم و نثر ہے، اس میں تیار عربی ہمیں ملتی ہے۔ تو ہمارا جو ہدف ہے اس تدریس کا وہ تیار عربی تک پہنچنا ہے۔ اسی طرح تیار عربی تک پہنچنے کا جو طریقہ ہے وہ گردانوں کے ذریعے علامات صیغہ کو پہچانتے ہوئے ہم نے پہنچنا ہے۔ یہ دو چیزیں مد نظر رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے طالب علم کو ہم نے یہ ورقہ دے دینا ہے، اگر اسے باب اول ضرب یضرب یا جو بھی اس نے یاد کیا ہو، نصر ینصر ضرب یضرب، اگر باب اول اسے یاد ہے پہلے سے، فعل اور اسم کی ساری گردانیں یاد ہیں اور اچھی طرح بنو کے زبان یاد ہیں، تو جو ترتیب میں عرض کر رہا ہوں اس ترتیب میں طالب علم آدھے گھنٹے میں آپ کو صیغہ نکال کے دے دے گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ میں کئی جگہ اساتذہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ تو سال سال لگانے کے بعد بھی مشکل سے نکالتے ہیں، آدھے گھنٹے میں کم از کم فعل کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر پہلا باب اسے نہیں یاد تو 2 دن میں یا 3 دن میں باب یاد کروائیں اور بنو کے زبان اچھی طرح یاد کروائیں۔ یاد کرنے کے بعد جو طریقہ میں پیش کرنے والا ہوں اس طرح وہ پہلے دن صیغہ کم از کم فعل والے حصے کا نکال کے آپ کو دے دے گا۔ اب جس طالب علم کو صرف صغیر اور کبیر یاد ہو چکی ہے اسے آپ سب سے پہلے صرف صغیر کا تعارف کروائیں کہ صرف صغیر یوں سمجھ لیں یہ ایک سیٹ ہے، گردان کی تمام گردانوں کے سے ایک ایک پہلا صیغہ، فعل ہو تو معلوم اور مجہول دونوں، اسم ہو تو پہلا صیغہ لے کے یہ ایک سیٹ بنا دیا گیا ہے۔ اصل کام صرف کبیر فعل ماضی معلوم سے شروع ہو رہا ہے۔ صرف کبیر فعل ماضی معلوم میں 14 کلمات ہیں، 14 صیغے ہیں، اور ہر انسان جو درست حالت میں جس کا ہاتھ ہے اس کے یہ 14 پورے ہیں، دیکھ لیں آپ، 3 3 3 3، یہ 12 ہو گئے اور یہ 2 14 ہو گئے۔ اس میں کچھ خوش طبعی بھی ہو سکتی ہے، آپ طلبہ کو کہیں ذرا گن کے دکھاؤ، وہ گنیں گے یہاں تک 12 13 14 15 کہیں گے، تو کوئی 14 کہے گا کوئی 15 کہے گا، تو آپ دیکھ لیں اس میں 3 جوڑیں، اس میں 2 جوڑیں، یہ 14 صیغے، اور فعل کے بھی 14 صیغے۔ تو اس سے ہم سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عربی الفطرت پیدا کیا ہے۔ کافر ہے تو اس کے ہاتھ میں بھی گردان کے 14 صیغوں جتنے 14 پورے ہیں، مسلمان ہے تو اس کے ہاتھ میں بھی 14 پورے ہیں۔ اس لیے عربی ہم مسلمان کو بھی سکھا سکتے ہیں، کافر کو بھی سکھا سکتے ہیں، تاکہ وہ بھی قرآن اور حدیث کو سمجھے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ سمجھائیں آپ کہ فعل میں کام اور زمانہ ہوتا ہے، تو اس میں ماضی ہے مثلاً، تو ماضی میں ہم جس کی بات کر رہے ہیں جس بھی شخص کی، اس میں 3 احتمال ہیں، یا وہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو اس کا نام غائب ہے، اور یا وہ ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کا نام ہے مخاطب، اور اگر ہم خود بات کر رہے ہیں تو اس کا نام ہے متکلم۔ یعنی 3 ہی احتمال ہو سکتے ہیں، غائب، مخاطب یا حاضر یا متکلم، اور تینوں میں 2 احتمال ہو سکتے ہیں، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ 3 دونے 6 ہو گئے۔ اس میں پھر 3 احتمال ہو سکتے ہیں، جس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ہے کہ 2 ہے یا 3 ہے۔ عربی میں 2 کے لیے تثنیہ کا الگ صیغہ ہوتا ہے، واحد تثنیہ جمع، تو 6 ضرب 3 18 ہوگا۔ یہ 18 احتمالات معنویہ ہیں، اور یہ 18 احتمال 14 کلمات 14 صیغوں میں بند ہیں۔ 12 یہ ہو گئے، اور یہ 2 جو متکلم ہیں، اس ایک میں واحد متکلم میں 2 ہیں، مذکر بھی اور مؤنث بھی، اور آگے جو جمع متکلم ہے اس میں 4 ہیں،
تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث، اس طرح یہاں تک کل 18 احتمالات معنویہ 14 صیغوں میں پورے ہو جاتے ہیں۔ اگلی بات پھر اسے آپ یہ سمجھائیں کہ یہ دیکھ لو، یہ حصہ غائب کا ہے، یہ حصہ مخاطب کا ہے، مخاطب کہیں، حاضر کہیں، کوئی ایک ہی لفظ کہیں طلبہ کے سامنے تاکہ تشویش پیدا نہ ہو، یہ متکلم ہے، غائب، حاضر اور متکلم۔ پھر اس میں یہ بتائیں یہ پورا حصہ مذکر، پورا حصہ مؤنث، پورا حصہ مذکر، پورا حصہ مؤنث، اور یہ متکلم ہے۔ جب آپ متکلم کہیں گے تو مذکر مؤنث دونوں ان میں شامل ہیں۔ اب یہ پورا حصہ مذکر مؤنث، مذکر مؤنث، اور یہ سب شامل ہے۔ اس میں یہ واحد، تثنیہ اور جمع۔ اب یہ ذہن نشین کرانے کے بعد، زیادہ سے زیادہ آپ کے 5-10 منٹ لگیں گے اس پہ، ذہن نشین کرانے کے بعد اس سے پوچھیں یہ کیا ہے، یہاں پہ یہ مقام کس کا ہے، تو وہ سوچے گا کہ یہ حصہ حاضر کا ہے، یہ حصہ مذکر کا ہے، تو یہ واحد، مذکر، حاضر۔ پھر پوچھ لیں یہ کس کا ہے، تو یہ حاضر کا ہے، یہ مذکر کا ہے، یہ مؤنث کا ہے، اور یہ جمع کا ہے۔ جمع، مؤنث، حاضر۔ مؤنثہ پہلے دن یہ تمیز نہ استعمال کرے تو بہتر ہے، الفاظ کا بوجھ کم از کم ہو تاکہ طالب علم کا ذہن معنی کی طرف جائے۔ اب تھوڑی دیر ان بچوں کو آپس میں آپ لگا لیں اور ایک دوسرے سے پوچھیں یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ ذرا مشق ہو جائے گی۔ اب انہیں اس طرح آپ شمار کرائیں، مثلا دیکھیں ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ پھر ان سے پوچھیں مثلا ضربتم کیا ہے، ابتدا سے شمار کرو، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، یہ آ گیا۔ تو وہ کہے گا یہ حصہ حاضر کا ہے، یہ مذکر کا ہے، اور یہ جمع کا ہے، جمع، مذکر، حاضر۔ پھر آپ ان سے کوئی اور صیغہ پوچھ لیں، مثلا ضربتے کیا ہے، ابتدا سے شمار کرنا ہوگا طالب علم کو، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، یہ آ گیا۔ حاضر، مؤنث اور واحد، واحد، مؤنث، حاضر۔ واحدہ مؤنثہ حاضرہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پہلے دن یا ابتدا میں الفاظ کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح اب اس کو مشق ہو جائے گی۔ اب پھر ان کو آپس میں بٹھا دیں اور پھر انہیں کہیں کہ ایک دوسرے سے پوچھو۔ اب دیکھیں یہ پہلا دن ہے، پہلے دن آدھے گھنٹے میں اگر پہلا باب مکمل یاد ہے ٹھیک طرح تو آدھے گھنٹے میں طالب علم آپ کو کم از کم فعل والا مسئلہ حل کر کے دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ماضی مجہول ہے، ضربا، ضربا، ضربو، وہ بھی اسی طرح ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ مضارع پہ آ جائیں، وہ بھی مثلا اسے یہ مشق کرا دیں، یضرب، یضربان، یضربون، تضرب، تضربان، یضربن، تضرب، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربن، اضرب، نضرب۔ اب اسے آپ پوچھیں تضربین کیا ہے، یضرب، یضربان، یضربون، تضرب، تضربان، یضربن، تضرب، تضربان، تضربون، تضربین، یہ آ گیا۔ حاضر، مؤنث اور واحد، واحد، مؤنث، حاضر، اس طرح۔ تو اس طرح مضارع بھی وہ نکال لے گا، معلوم مجہول بھی وہ نکال لے گا۔ اس کے بعد آپ اسے معنی کی مشق کرائیں، مثلا ضربا، مارا اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانہ میں۔ تو اب اسی طرح آپ اس سے پوچھیں، وہ آپ کو صیغہ بھی نکال کے دے گا، معنی بھی نکال کے دے گا۔ یہ پہلا دن ہے۔ اگر پہلے دن اتنا ہو گیا تو یہ بھی کافی ہے۔ اگر طلبہ برداشت کر سکیں، ان کا شوق مزید بڑھے، تو آپ انہیں معلوم اور مجہول کا فرق بتائیں، پھر اس کا معنی کروائیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن لے آئیں، مضارع معلوم مجہول پہ لے آئیں، پھر نفی،
مؤکد پہ لے آئیں، معلوم مجہول پہ، پھر نفی مطلق پہ لے آئیں، لا یضرب و لا یضربان، اسی طرح مؤکد بلند ناصبہ پہ لے آئیں، معنی کی بھی مشق ساتھ کرائیں۔ تو اس طرح 2 دنوں میں آپ کا طالب علم ماضی، مضارع اور مضارع کی آگے جو 3 صورتیں ہیں، تینوں کا صیغہ اور معنی نکال کے آپ کو دے گا۔ اب ان کے لیے کھلا میدان ہے، چھوڑ دیں انہیں بچوں میں، اور ایک دوسرے سے مقابلہ کروائیں۔ تو یہ جو بالکل ابتدا ہے، اس میں پابندی ہونی چاہیے کہ کم از کم 1 یا 2 ہفتہ طالب علم سوائے صرف کے اس قاعدے کے کچھ بھی اپنے ساتھ لے کے نہ آئے، نہ کوئی کاپی، نہ کوئی قلم، نہ کوئی پین، نہ کوئی پنسل، کچھ چیز بھی نہیں۔ بس یہ جتنا یہ ساز و سامان پڑھنے کا کم ہوگا، بچے پہ اتنا زیادہ کم بوجھ ہوگا۔ اور اب یہ جو صیغہ نکالنا ہے انگلیوں کی مشق پہ، یہ اس کے لیے ایک کھیل ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں گے آپ، وہ بچہ پڑھ بھی رہا ہے، کھیل بھی رہا ہے، مقابلہ کر دے۔ تو پہلے 2 ہفتوں میں سوائے اس قاعدہ کے، یا زیادہ سے زیادہ آپ رکھیں تو مارکر بورڈ رکھ لیں۔ مارکر بورڈ کا یہ فائدہ ہے کہ کوئی بچہ ایک دوسرے سے پوچھے، پوری کلاس سے پوچھ رہا ہے تو پوری جماعت سے پوچھتے ہوئے وہ بورڈ کو بھی استعمال کر سکتا ہے، آپ بھی استعمال کریں۔ ورنہ اگر پہلے ہفتے مارکر بورڈ بھی نہ استعمال کریں تو اچھا ہے، تختہ سیاہ کو چھوڑ دیں، صرف 2 چیزیں استعمال ہوں۔ یہ استعمال ہو ورقہ زبانی اچھی طرح یاد کر کے، اور انگلیاں۔ اب یہ 2 دنوں کی بات ہے۔ تیسرے دن میں آپ اسے امر پہ لے آئیں، یعنی جب وہ گردانے طالب علم یاد کر رہا ہے تو اس میں ہمارے ہاں یہ ہے کہ پہلے صرف صغیر کے بعد ماضی معلوم مجہول، پھر مضارع معلوم مجہول، پھر اس کے بعد اسم فاعل اسم مفعول یاد کرایا جاتا ہے۔ اس میں ظرف، آلہ اور تفضیل یہ صرف صغیر میں ہی یاد کرا دی جاتی ہے۔ لیکن جو بھی ترتیب آپ کے ہاں ہو، جب آپ معنی پہ پہنچتے ہیں، صیغہ اور معنی دونوں نکالنے پہ، تو یا صیغہ نکالنے پہ، تو اس میں فعل کو اکٹھا کام کروائیں اور اسم کو الگ لے جائیں۔ تیسرے دن سے مراد اگر پہلے دن بچے کو باب یاد ہے، اگر نہیں یاد تو یہ 6ٹھا دن ہو جائے گا۔ پھر تیسرے مرحلے میں آپ اسے امر یاد کروائیں اور اسے بتائیں کہ امر کی جو ترتیب ہے وہ اسی طرح ہی ہے، لیکن یہ درمیان سے شروع ہو رہی ہے، یہاں سے۔ تو امر یہ ہے، یہ امر حاضر معلوم ہے اور یہ امر غائب ہے، یہ امر حاضر ہے، یہ غائب ہے، بس اس طرح کر لیں۔ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ فتح کا نشان بناتے ہوئے۔ مثلا یہ دیکھیں یہاں پہ اضرب، یہ واحد مذکر حاضر ہے امر، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، اس طرح۔ اور یہاں سے امر غائب کی ترتیب شروع ہو رہی ہے، اور متکلم کے 2 صیغے یہاں اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس ترتیب، اب امر حاضر کے ساتھ بانون تاکید ثقیلہ میں بھی، خفیفہ میں بھی، اور سادہ جو امر کا ابتدائی گردان ہے اس میں بھی متکلم نہیں ہوگا۔ یہ وجہ آپ دیکھیں، اس میں متکلم کوئی نہیں ہے، اس میں متکلم، یہ متکلم ہے اور یہ غائب ہے۔ یہ امر حاضر معلوم، یہ امر غائب معلوم، یہ امر حاضر مجہول، یہ امر حاضر معلوم مجہول، دونوں کی یہی ترتیب ہو سکتی ہے۔ اس طرح نئی پہ آ جائیں، یہ نئی حاضر معلوم ہے اور یہی نئی حاضر مجہول بھی ہے، یہی بانون تاکید ثقیلہ بھی ہے۔ خفیفہ میں آپ سمجھا دیں کہ صرف 3 صیغے ہوں گے حاضر میں، اور 5 ان تینوں کے ساتھ یہ ہو جائیں گے، تفصیل آپ بتا سکتے ہیں۔ نئی میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 دنوں میں پورا فعل طالب علم کی گرفت میں آ جائے گا اور پورے فعل پہ وہ پوری طرح حاضر ہو جائے گا۔ اب فعل کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے اسم کی گردان یاد کرانے کا، انشاءاللہ اگلے مرحلے میں اسم کے متعلق تفصیل بتا دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔